وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختلاف بعضهم فی ایہما ارجح، یہ اصل موضوع کہ ان میں سے بعض کا اختلاف کہ ان دونوں میں سے کون سی کتاب زیادہ راجح ہے، زیادہ فضیلت والی ہے. تو پھر آگے کہہ رہے ہیں فَمَتَّفَقَا عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مِمَّا لَمْ يَتَّفِقَ عَلَيْهِ. پس جو حدیث یعنی جس حدیث پر اس اعتبار سے جس حدیث پر اتفاق ہے دونوں کا وہ راجح ہے ان احادیث کے مقابلے میں یا اس حدیث کے مقابلے میں جس پر دونوں کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. تو یہ تو صاف سیدھی سی بات ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ وقت صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحہ. جمہور نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صحیح بخاری صحت کے اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے مقدم ہے. وقت صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری، جمہور نے صحیح بخاری کی ترجیح کا تقدیم کی صراحت کی ہے فی الصحت، صحت کے اعتبار سے. صحت کے اندر اگر دیکھا جائے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح ہونے کے اعتبار سے راجح ہے، افضل ہے. یہ جمہور کا قول ہے. وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ، اور جمہور میں سے کسی ایک سے بھی تصریح نہیں پائی جاتی ہے بنقیضی، اس کے خلاف. کس کے خلاف؟ یعنی صحیح بخاری مقدم ہے صحیح مسلم کے مقابلے میں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا ہے اس کی نقیض کا معنی یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے صحت کے اعتبار سے، حدیث کے صحیح ہونے کے اعتبار سے. تو یہ مسئلہ ہے، یہ جمہور کا قول ہے. وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِي النِّسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ، اب رہی بات جو نقل کی گئی ہے ابو علی نیسابوری سے. ابو علی نیسابوری سے جو بات نقل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انہوں نے کہا ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی کتاب مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح نہیں ہے، یعنی زیادہ صحیح نہیں ہے. من کتاب مسلم کی کتاب سے، یعنی صحیح مسلم سے. تو یہ ابو علی نیسابوری نے کہا ہے. تو کہا ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں ہے. فلم یسر بقونہ اصح من صحیح البخاری. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی صراحت تو نہیں کی کہ وہ صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے. اس کا مطلب پہلے سے یہ بات مشہور ہے کہ صحیح بخاری افضل ہے، اصح ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا تو اس کے کہنے سے یہ وضاحت نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے. تو کم از کم اتنا ہے کہ ان کے کلام میں یہ ملتا ہے کہ اگر زیادہ صحیح نہیں ہے تو برابر تو ہے، مساوات کی نفی نہیں ہو رہی ہے. تو کہہ رہے لأنه انما نفى وجود کتاب اصح من کتاب مسلم. وہ اس لیے کہ انہوں نے ایسی کتاب کے وجود کی نفی کی ہے کہ جو مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو. اس بات کی انہوں نے اس سے نفی تو ہوتی ہے، لیکن اذ المنفی انما ہوا ما یقتضیہ صیغۃ افعل من زیادت صحت فی کتاب شارک کتاب مسلم فی الصحہ یمتاز بتلک الزیادت علیہ ولم ینفی المساوات. تو نفی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اس لیے کہ صیغہ افعل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب، اس اعتبار سے صحیح بخاری کی بھی نفی ہو جاتی ہے. لیکن پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس قول سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ مساوات کی نفی ہو جائے، یعنی اس سے زیادہ صحیح ہونے کی نفی تو ہو جاتی ہے لیکن مساوات کی نفی نہیں ہوتی. اور کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ بات تو پہلے سے مشہور ہے، طے شدہ ہے کہ صحیح بخاری
بہرحال افضل کتاب ہے، زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ قول جب وجود میں آ گیا، اس کا مطلب وہ پہلے سے مشہور ہے، اب اس کے بعد صحیح بخاری کے بعد ہی اس کو دیکھا جائے گا کہ صحیح بخاری کے بعد جو بھی کتابیں اس دنیا میں ہیں وہ صحیح مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح نہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے جواب دیا۔ اور مساوات کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو مسلم کی کتاب کے ساتھ مشارکت رکھتی ہے صحت کے اندر، تو اس طرح سے جو ہے مساوات کی نفی نہیں ہو رہی۔ تو صحیح مسلم کی وہ کیا نام ہے، اس زیادتی کے ساتھ ممتاز بنانا چاہتے ہیں، اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ، اسی طرح سے بعض مغاربہ سے بھی منقول ہے، اسی طرح سے بعض مغاربہ سے یہ بات منقول ہے، نقل کی گئی ہے، أَنَّهُ فَضَّلَ صحیح مسلم علی صحیح البخاری، انہوں نے صحیح مسلم کو فضیلت دی ہے صحیح بخاری پر، انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی ہے۔ فَذَلِكَ فِي مَا يُرْجَوْ، لیکن یہ فضیلت جو ہم نے مطلق فضیلت دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صحت کے اعتبار سے فضیلت ہے، انہوں نے کہا صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ فَكَذَلِكَ فِي مَا يُرْجَوْ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، البتہ اس کو لوٹایا جائے گا اس میں جو حسن سیاق کی طرف لوٹتی ہے۔ حسن سیاق یعنی اچھا جو حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ ان کے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، سندوں کے لانے کا جو طریقہ ہے، متن کے لانے کا جو طریقہ ہے، وہ سب سے بہتر ہے اور بڑھیا ہے، وہ اس کی طرف جو ہے اس کو محمول کریں گے۔ وجودۃ الوضع والترتیب، اور اچھی طرح سے اس کو رکھنا، اس کی سیٹنگ وغیرہ جو ہے، ترتیب وغیرہ، اس لحاظ سے صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو اس پر معمول کیا جائے گا۔ جس کسی نے کہا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری پر فضیلت رکھتی ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ ترتیب جو اس کی ہے، اس کا جو ایک ہی جگہ احادیث کو بیان کرنا ہے، ایک ہی جگہ تمام سند کو جمع کرنا ہے، اس اعتبار سے وہ اچھی کتاب ہے اور بہتر ہے۔ تو یہ اس کو اس پر معمول کریں گے، نہ کہ صحیح ہونے کے اعتبار سے۔ صحیح ہونا الگ چیز ہے اور ترتیب کا مسئلہ اور ہے، تو اس طرح سے اس کو معمول کیا اس پر۔ وَلَمْ يُفْسِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، مغاربہ میں سے بھی کسی ایک نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصْحِيَّةِ، کہ یہ بات اس بات پر محمول کی جائے یا یہ بات اس بات کی طرف لوٹنے والی ہو کہ اصحیت کے اعتبار سے، اصحیت کا معنی زیادہ صحیح ہونے کے اعتبار سے صحیح مسلم صحیح بخاری کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، یہ بات انہوں نے بھی نہیں کہی ہے۔ انہوں نے مطلق بات کہی ہے کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے، تو ہم اس کو محمول کریں گے کس پر، کہ انہوں نے جو حسن سیاق جو ان کا ہے، سندوں کے بیان کرنے کا جو سسٹم ہے یا احادیث کے بیان کرنے کا جو سسٹم ہے، وہ بہت بہتر ہے، اچھا ہے، ترتیب ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر امام مسلم کئی اساتذہ سے حدیث کو سنتے ہیں تو سارے اساتذہ ایک جگہ جمع ہیں، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مان لیجیے تخریج ہے ادھر ہی، تحقیق ہے ادھر ہی، اسی طرح سے الفاظ جو متن کے الفاظ ہیں، متن میں جو متون ہیں، ان متون میں بھی جو کمی بیشی ہے یا کوئی اشکال ہے، اس اشکال کو دوسری حدیث سے زائل کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری حدیث لاتے ہیں دوسری سند سے ادھر ہی، تو اس کو زائل کر دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے صحیح مسلم جو ہے صحیح بخاری پر فوقیت رکھتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ صحیح بخاری اصحیت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہونے کے اعتبار سے صحیح مسلم زیادہ صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری اس سے کمتر ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَفْصَحُوا، اگر وہ ایسا کہتے بھی، اگر وہ ایسا بھی کہتے، اس کی صراحت بھی کر دیتے، لَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ، لیکن بخاری کا وجود وہ ان پر خود بخود جو ہے رد ہو جاتا، یعنی اس سے جو ہے ان کی تردید ہو جاتی کہ کسی کے کہنے سے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بخاری کا ہونا، صحیح بخاری کا وجود ہی ان کی اس بات کو رد کر دیتا اگر انہیں ایسا کہا بھی ہوتا، لیکن حالانکہ کسی نے نہیں کہا، نہ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا مغارب میں سے، نہ کسی جمہور میں سے یا کسی بھی امت میں سے، امت اسلام میں سے کسی ایک آدمی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے صحت کے اعتبار سے افضل ہے، صحت کے اعتبار سے فضل رکھتے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ یہ ہو گیا یعنی اجمالی کیا نام ہے خاکہ، اجمالی طور پہ کہا کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ اب جو ہے آگے جو دیکھنا ہے وہ صفات جو صحیح کی تعریف میں آتی ہیں، صحیح کی شرائط میں آتے ہیں، ان صحیح کی شرائط کے اعتبار سے منفصل کلام آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فالصفات التی تدور علیہ الصحہ، وہ صفات جن پر صحت کا دار و مدار ہے، جن پر صحت گردش کرتی ہے، جن کے بارے میں ہم جن صفات کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے
یا زیادہ صحیح ہے، تو وہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ فالصفات التی تدور علیہ الصحہ، جن صفات پر صحت کا مدار ہے، صحت کی گردش ہے، فی کتاب البخاری، بخاری کی کتاب میں، اتم منہا فی کتاب مسلم و اشد، وہ صفات صحیح مسلم کی کتاب میں کے مقابلے میں بخاری کی کتاب میں زیادہ مکمل ہیں، زیادہ شدید ہیں، زیادہ سخت ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ سخت والی صفات صحیح بخاری میں پائی جاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ صحیح بخاری افضل ہوگی، صحیح بخاری راجح ہوگی، صحیح بخاری مقدم ہوگی بمقابلہ صحیح مسلم کی۔ وشرطہ فیہا اقوی و اشد، اور اس کی شرط، کس کی؟ بخاری کی شرط اس میں یعنی صفات میں یا احادیث کے بیان کرنے میں ان کی شرط زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ سخت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس میں زیادہ شدید اور کڑی قسم کی شرائط ہوں تو وہ بہرحال افضل ہوگی اور وہ زیادہ راجح ہوگی۔ تو یہ اما رجحان من حیث الاتصال، اب رہا معاملہ رجحان من حیث الاتصال، اتصال کے اعتبار سے۔ اتصال ایک شرط ہے نا، صحیح حدیث کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے اتصال، یعنی سند کا متصل ہونا، کوئی راوی بیچ میں حذف نہ ہوا ہو، ساکت نہ ہوا ہو، تو اس میں جو پھر بہت ساری چیزیں اس اتصال کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، مرسل بھی نکلے گا، معلق بھی نکلے گا، منقطع بھی نکل جائے گا، معضل بھی نکل جائے گا، اسی طرح سے مدلس بھی نکل جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں جو نکل جاتی ہیں۔ اما رجحان من حیث الاتصال، اب رہا صحیح بخاری کا راجح ہونا، رجحان سے مراد صحیح بخاری کا راجح ہونا، صحیح بخاری کا راجح ہونا اتصال کے اعتبار سے، تو وہی کیسے راجح ہے؟ فالاشتراطی، وہ اس وجہ سے کہ ان کی شرط ہے، ان کی اس شرط لگانے کی وجہ سے، ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنہ ولو مرۃ، وہ سخت شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ راوی کے لیے اس آدمی کی ملاقات ثابت ہو، راوی کے لیے اس آدمی کی ملاقات ثابت ہو جس سے وہ روایت کر رہا ہے، یعنی شاگرد کا استاد سے ملاقات کرنا ثابت ہو، ولو مرتن، اگرچہ وہ ایک مرتبہ، ہمیں یہ نہیں کہ بار بار ڈھونڈنے کی ضرورت، ہر حدیث میں کہیں کہ ملاقات کی ہے، وہ اس سے ملا ہے، نہیں، ایسا نہیں، زندگی میں ایک بار، زمانہ ایک تھا اور زندگی میں ایک بار ان کا لقاء ثابت ہو گیا، تو اس سے ہم سمجھیں گے کہ ان کا لقاء ثابت ہے، لہذا اس کے بعد اس سے حدیث لی جائے گی۔ تو یہ کہہ رہے ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنہ، جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ایک ہی مرتبہ ہو۔ تو یہ امام بخاری کی شرط ہے۔ اور واکتفی مسلم بمطلق المعاصرہ، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلق معاصرت شرط ہے۔ مطلق معاصرت یعنی زمانہ ایک ہے، پھر ایک آدمی ثقہ ہے، وہ ثقہ سے روایت کرتا ہے، ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ٹھاک حدیث ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اور وہ صحیح مانیں گے۔ لیکن یہ امکان ہے، یعنی معاصرت کی وجہ سے امکان ہے اس بات کا کہ ملاقات ہوئی ہوگی، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، ملاقات کا پروف ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے واضح، تب جا کر کے ہم اس کو مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مسلم کی بات میں امکان ہے، امکان اللقاء، اور بخاری کی بات میں یہ ہے کہ لقاء کا یقین ہے، تو یقین کو امکان پر فوقیت حاصل ہے۔ اس اعتبار سے صحیح بخاری صحیح مسلم پر مقدم ہے اور صحیح مسلم سے زیادہ صحیح ہے۔ وَأَلْزَمَ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَلَّا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَةَ أَصْلًا، کہتے ہیں امام بخاری نے یہ اپنے اوپر لازم کر دیا کہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ عنعنہ کو بالکل قبول نہیں کرے گا، عنعنہ والی روایتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ وَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِم، پھر حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان لازم کر لے، یہ ضروری نہیں کہ وہ لازم بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ لازم بھی ہو، لازم کر دیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ لازم ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرة، اس لیے کہ راوی سے جب ایک مرتبہ ملاقات، راوی کا مروی عنہ سے جب ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہے تو لہذا اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، پھر وہ انن کر کے روایت کرے یا حدثنا کر کے روایت کرے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یجری فی روایات ہی احتمال، ایسی روایات میں کوئی احتمال، کوئی اشکال نہیں رہتا ہے، اللہ یکون سمع منہ، کہ اس نے اس سے نہ سنا ہو۔ جب ملاقات کی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے روایت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اگر انانا کر کے بھی روایت کرے گا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب بھی حدیث درست ہے۔ لأنه يلزم من جریانه، لأن الراوی اذا ثبت
لہ لقاء مرتن لا یجری فی روایات احتمال، اس کی روایت میں کوئی احتمال باقی نہیں بچتا، اللہ یکون سمع منہ کہ ہم کہیں گے اس سے اس نے نہ سنا ہو۔ جب ملاقات ہے اور روایت کر رہا ہے اور سکہ ہے، دونوں سکہ سے روایت کر رہا، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ انہوں نے ان سے سنا ہے تبھی جا کر کے روایت کر رہے ہیں۔ لأنه يلزم من جریانہ، اس لیے کہ اگر ہم اس کے جو انہیں لازم کیا ہے اس کو اگر جاری کریں گے تو اس جاری کرنے سے اس کو لاگو کرنے سے یا اس کے نافذ کرنے سے لازم آتا ہے ان یکون مدلسن، کہ راوی مدلس ہے، راوی مدلس ہے، حالانکہ یہاں مدلس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ والمسألۃ مفروضۃ فی غیر المدلس، اور بات چل رہی ہے غیر مدلس کے بارے میں، مدلس کے بارے میں یہ بات نہیں چل رہی، بات چل رہی کس کے بارے میں؟ سکہ کے بارے میں جو مدلس نہ ہو، اور ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو راوی اپنے مروی عنہ، یعنی مروی عنہ سے مراد ہے شیخ، اپنے استاد سے ملاقات کی ہو پھر اس کے بعد وہ روایت کرے گا، تو ایسی روایت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ اس نے نہ سنا ہو۔ جب ملاقات کی ہے اور پھر روایت بھی کر رہا ہے تو ایسی بات میں ہم کہیں گے کہ اس نے اسے ضرور سنا ہے اور تبھی جا کر کے وہ روایت کر رہا ہے۔ اب رہا معاملہ مدلس کا، تو مدلس کا معاملہ تھوڑا اور ہے نا، مدلس کے معاملے میں تفصیل ہے، تو یہاں غیر مدلس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یعنی اتصال ہو گیا نا، یہ اتصال کے اعتبار سے، سند کے متصل ہونے کے اعتبار سے کہ راوی اپنے مروی عنہ یعنی شاگرد اپنے استاد سے ملا ہوا ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد وہ حدیث سے بیان کر رہا، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ صحیح بخاری کو اس اعتبار سے صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ ہو گیا اتصال کے اعتبار سے۔ اب رہا معاملہ وَأَمَّا رُجْحَانُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، اب صحیح بخاری کا راجح ہونا عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، ایک شرط ہے اتصال، ایک شرط ہے عدالت، ایک شرط ہے ضبط، ہو گئے تین، اور تیسرا ہے عدم شذوذ، یا چوتھا ہے عدم شذوذ، اور آخری ہے عدم علت۔ تو پانچوں شرائط کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر دیکھیں گے کہ موازنہ کریں گے، مقارنہ کریں گے کہ کون سی کتاب افضل ہے، کون سی کتاب راجح۔ تو اوپر بتایا اتصال کے اعتبار سے، وَأَمَّا رُجْحَانُهُ، اب دوسرا مسئلہ ہے عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، اب رہا معاملہ صحیح بخاری کا راجح ہونا عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مسلم اکثر عددا من الرجال الذین تکلم فیہم من رجال البخاری، اس لیے کہ وہ رجال، وہ روات جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور وہ روات صحیح مسلم میں پائے جاتے ہیں، مسلم کے روات میں سے ہیں، تو ان کی تعداد اکثر عدداً، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کلام درست ہے یا وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی تحقیق ہے، لیکن فی الحال مان لیجیے ہم کلام جن لوگوں کے بارے میں کیا گیا ہے وہ صحیح مسلم میں زیادہ ہیں بمقابلہ صحیح بخاری کی۔ صحیح بخاری کے اندر جو روات پائے جاتے ہیں، رجال پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہوا ہے، وہ کم ہیں اور صحیح مسلم میں زیادہ ہیں، تو اس اعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں ہے نا، اس میں کم رجال ہیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا، تو اس میں زیادہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کم والی کو فوقیت حاصل ہوگی زیادہ والی پر، تو اس اعتبار سے کہہ رہے فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مسلم اکثر عددا من الرجال الذین تکلم فیہم من رجال البخاری، بخاری کے رجال میں سے جن لوگوں پر کلام کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں وہ ان روات کی تعداد زیادہ ہے جو صحیح مسلم میں ہیں اور ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم پر فوقیت لے گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ضمنی کچھ چیزیں، مع ان البخاری لم یکثر من اخراج حدیثہم، اب جن لوگوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، جن لوگوں کے بارے میں کلام کیا گیا، تو صحیح مسلم میں جن پر کلام کیا گیا وہ زیادہ ہے اور صحیح بخاری میں کم، اس اعتبار سے ہو گئی فوقیت۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے جن لوگوں کے بارے میں کلام کیا گیا ان لوگوں سے امام بخاری نے کم ہی حدیثیں روایت کی ہیں بمقابلے ان رجال کے جن کے بارے میں تنقید کی گئی ہے، کلام کیا گیا ہے صحیح مسلم میں خوب انہیں حدیثیں ان سے زیادہ لائی، تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر ایک اور نقطہ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلے گا،
لم یکثر من اخراج حدیثہم بل غالبہم من شیوخی. ہاں اس میں بھی ایک اور نقطہ ہے، پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں سے بھی جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے ان میں سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری کے شیوخ ہیں. امام بخاری کے شیوخ ہیں وہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا. تو ظاہر سی بات جب ان کے بارے میں کلام بھی کیا جائے اور امام بخاری کے شیوخ ہوں گے، طالب علم کو اپنے استاد کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں بمقابلہ شیخ الشیخ کے یا اوپر والے کسی کے بارے میں. تو اپنے استاد کے بارے میں وہ متکلم بھی اگر ہوگا تب بھی جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا کہاں کیا مسئلہ ہے. اس اعتبار سے بھی امام بخاری کا مقدم ہونا صحیح ہے، یہ مقدم ہونا ضروری ہے. تو اس طرح کہ بل غالب من شیوخہ الذین اخذ عنہم ومارس حدیثہم، بلکہ ان میں سے بھی غالب شیوخ یعنی اکثر لوگوں کی تعداد وہ ہے جو ان کے شیوخ میں سے ہیں، ان کے اساتذہ میں سے ہیں، جن اساتذہ کی احادیث کو انہوں نے پرکھا ہے اور ان کی کانٹ چھانٹ کی ہے اور ان سے انہوں نے لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اساتذہ کے بارے میں انسان زیادہ جان کر رکھتا ہے کہ ان کے بارے میں وہ زیادہ معلومات رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی امام بخاری کی کتاب مسلم کی کتاب سے افضل قرار پاتی ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں ومارس حدیث بخلاف مسلم فی الامرین، دونوں معاملوں میں امام مسلم کے برخلاف، یعنی امام مسلم کا معاملہ ایسا نہیں کہ وہ جن کے بارے میں کلام کیا گیا وہ ان کے شیوخ ہوں، جن کے بارے میں کلام کیا گیا تو ان سے انہوں نے روایتیں کم لی ہوں، ایسا نہیں. امام بخاری نے روایتیں بھی کم لی ہیں اور جن کے بارے میں کلام کیا گیا وہ ان کے شیوخ ہیں جن شیوخ کے بارے میں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی امام بخاری کی کتاب مسلم کی کتاب سے افضل قرار پاتی ہے. ہو گئے ضابط اور کس اعتبار سے؟ ضابط اور عدالت کے اعتبار سے. دو چیزیں ہو گئی نا، آگے تین چیزیں. اب ہے عدم شذوذ اور عدم علت. واما رجحانہ من حیث عدم الشذوذ والعلال، اب رہا صحیح بخاری کا راجح ہونا عدم شذوذ اور عدم علال کے اعتبار سے، عدم شذوذ اور عدم علال کے اعتبار سے. تو اس میں کیا ہے دیکھیں، اب اس میں کیا ہے فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ اقل عددا ممن تقید علی مسلم. جیسے اوپر والے میں بتایا تھا نا تعداد روات جو کیا نام کلام کیا گیا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے صحیح بخاری کی ان حدیثوں کے بارے میں جن حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے اور وہ صحیح بخاری میں ہیں، وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہیں بمقابلے ان حدیث کے جن کے بارے میں کلام کیا گیا اور وہ صحیح مسلم میں پائی جاتی. تو اس اعتبار سے بھی بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے، کہ اس لیے کہ جن احادیث پر نقد کیا گیا ہے صحیح بخاری کی وہ کم ہیں بمقابلے صحیح مسلم کے، صحیح مسلم میں وہ زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہو گئی. البخاری من الاحادیث اقل عددا ممن تقید علی مسلم. تو یہ اس اعتبار سے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا نا یہاں تک. لیکن پھر آگے کہہ رہے ھذا مع اتفاق العلماء على ان البخاری کان اجل من مسلم فی العلوم. اوپر یہ پانچ چیزیں تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ھذا یہ مع اتفاق العلماء، علماء کے باوجود اس کے کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم کے مقابلے میں زیادہ جلیل القدر تھے، زیادہ ماہر تھے علوم میں، زیادہ ماہر تھے علوم حدیث میں. وہ مسلم کے مقابلے میں زیادہ ماہر، زیادہ فائق تھے، زیادہ متبحر علمی رکھتے تھے. تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بخاری کو امام مسلم پر فوقیت حاصل ہے. وَعَارَفَ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ مِنْهُ، اور وہ ان کے مقابلے میں صنعت حدیث یعنی حدیث کی کاریگری سے وہ زیادہ واقف تھے، ہے نا. تو اس طرح سے یہ امام بخاری کے بارے میں بتایا. پھر آگے کہا وَأَنَّ مُسْلِمًا، اتنا ہی نہیں، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّجُهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ان کے شاگرد رشید تھے اور ان کے یونیورسٹی سے فارغ تھے. ان کی یونیورسٹی تھی نا ان کے گھر میں، تو وہ ان سے فارغ تھے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے شاگرد تھے اور ان کے تربیت یافتہ تھے اور ان کے منہج کو کیا نافذ کرنے والے تھے، لہٰذا ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کے تابع تھے. لہٰذا امام بخاری نے ہی ان کو یہ تربیت دی تھی. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ بنتا ہے امام بخاری کا. وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، اور وہ برابر ان سے استفادہ کرتے رہے. وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ، اور ان کے آثار کا پیچھا کرتے تھے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے.
ان کے نقش قدم پر ہی چلنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ برابر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ حتیٰ قالت دارقطنی، یہاں تک کہ امام دارقطنی نے کہا لولا البخاری لما راح مسلم ولا جا، اگر امام بخاری نہ ہوتا تو امام مسلم کی بھی کوئی قدر وقت نہ ہوتی، کوئی عزت نہ ہوتی۔ اگر امام بخاری نہ ہوتے، کہنے کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے ہی ان کو بنایا، امام بخاری نے ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا اور ان کو یہ منہج دیا اور ان کو اس مقام تک، اس مرتبے تک پہنچایا ہے۔ تو یہ امام بخاری ہی کا کام ہے، لہذا امام بخاری کے بارے میں علماء کا یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم پر ہر اعتبار سے مقدم قرار پائی۔ ٹھیک ہے۔